بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی، صفدروی صفدرہ تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بواسیر خونی اور بادی کا اصول علاج اور ایک انتہائی آسان نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے جو نو آموز اطباء کرام ہیں، جو نئے نئے طبیہ کالجز سے فارغ التحصیل ہیں، ان کے کافی میسج آتے رہتے ہیں اور مختلف پوائنٹس پہ وہ کہتے ہیں کہ سر کوئی ہمیں گائیڈ کریں۔ کچھ دوستوں نے بواسیر خونی و بادی کے حوالے سے مجھ سے نسخہ جات بھی مانگے ہیں اور اس کا اصول علاج بھی پوچھا ہے۔ ان سب کو میں انفرادی طور پر تو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارے پاس واٹس ایپ پہ اور میسنجر پہ ہزاروں کے حساب سے میسج آتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں اور دوسرے لوگ بھی جو طبیب نہیں یا طبیب ہیں یا مریض ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ بواسیر خونی و بادی جو ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو اس کی پرانے اطباء کرام نے کئی قسمیں بیان کی ہیں، لیکن معروف اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بادی بواسیر کہتے ہیں، ایک کو دوسری کو خونی بواسیر کہتے ہیں۔ بادی بواسیر میں مقعد میں خارش ہوتی ہے، بعض اوقات لیسدار لعاب سا جو ہے وہ بھی اخراج پذیر ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ درد جلن خارش کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اس میں خون نہیں آتا۔ قانون مفرد اعضاء کی زبان میں، تجدید طب کی زبان میں اس کو خشک سرد مزاج میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ بواسیر کی دوسری قسم بواسیر خونی جس کو کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر مسے بن جاتے ہیں، ان سے خون آتا ہے، بعض اوقات اتنا خون آتا ہے کہ مریض بیچارہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کا، دونوں قسم کی بواسیر کا جب علاج کیا جائے گا تو وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ بواسیر بادی جو ہے یہ کیمیاوی تحریک ہوتی ہے قلب و عضلات کی۔ اس میں باڈی میں جو صداع ہوتا ہے وہ پیدائش کے ساتھ ساتھ جمع ہوتا ہے، اس کی زیادتی ہو جاتی ہے، ریح زیادہ ہوتے ہیں، جس کو بواسیر ریح بھی کہتے ہیں، گیس ٹربل ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ گرم خشک سے گرم تر جو غذائیں اور دوائیں ہیں ان سے کرنا چاہیے۔ یہ بہت جلد اس سے آرام آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گندک آملہ سار لے لیں، اجوائن دیسی لے لیں، بابچی لے لیں۔ اجوائن دیسی، گندک آملہ سار، بابچی لے کے تینوں کا سفو بنا لینا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے اس میں نمک ایڈ کر لینا ہے ذائقے کے مطابق۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے 50 گرام گندک آملہ سار، 50 گرام بابچی اور 50 گرام اجوائن دیسی لی ہے، تو نمک دیسی جو کھانے والا نمک ہوتا ہے، جس کو ہم خوردنی نمک کہتے ہیں، یہ سفید نمک، یہ 25 گرام آپ نے ڈال لینا ہے۔ یہ پاؤڈر بن جائے گا، اس میں سے آدھی چمچ ہر کھانے کے بعد کھائیں۔ تمام ترش چیزیں، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، بڑا گوشت، پالک، لیمن، سنترے وغیرہ جتنی ترشی والی چیزیں ہیں بادی، یہ بند کر دیں۔ اس دعا کے مسلسل استعمال سے اللہ کے فضل سے بواسیر سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ بواسیر بادی کے لیے یہ بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں بواسیر خونی کی طرف۔ بواسیر خونی جو ہوتی ہے یہ خشک گرم مزاج کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب خشک گرم مزاج میں خشکی گرمی کی زیادتی ہو جاتی ہے تو پھر خشکی کی زیادتی سے شریانیں پھٹ کر، مسے پھٹ کر خون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان بواسیر کا علاج کرتے ہوئے آپ خواہ خونی کا کریں خواہ بادی کا کریں،
3 چیزیں آپ نے جو ہیں وہ لازمی طور پہ ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس مریض کو ہر قسم کی ترشی اور تیزابیت والی چیزوں سے مکمل پرہیز کروانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ مریض کو قبض نہیں ہونے دینی، مریض کو قبض ہوگی تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی، نسخے میں ملین چیز کوئی نہ کوئی آپ نے شامل کرنی ہے۔ تیسری بات یہ اینٹی سیپٹک ادویات جو ہیں وہ ضرور نسخے میں شامل کریں، کیونکہ اس میں اندرونی طور پر اور بعض اوقات بیرونی طور پر زخم لازمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو گندک ہے ہماری بہترین اینٹی بایوٹک بھی ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہے، گندک آملہ سار کے جو یا اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں، مثلاً مغز مولی نیم ہے، اس کو نسخے میں ضرور شامل کریں۔ رسونت ہے اس کو شامل کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے قبض کا خاتمہ ہوگا اور اندرونی زخموں کا خاتمہ ہوگا، بواسیر جو ہے اس سے شفا مل جائے گی۔ بواسیر خونی کے لیے ایک بہت ہی آسان نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چھلکا ریٹھا لینا ہے اپنے 50 گرام، گندک آملہ سار مصفہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں کر سکتے تو ویسے ڈال دیں 50 گرام۔ تارا میرا آپ نے لینا ہے 50 گرام، ملٹھی کا پاؤڈر لینا ہے آپ نے 50 گرام، ہلدی لینی ہے آپ نے 50 گرام۔ چھلکا ریٹھا 50 گرام، تارا میرا 50 گرام، گندک آملہ سار 50 گرام، ملٹھی کا پاؤڈر 50 گرام، ہلدی 50 گرام۔ ان تمام چیزوں کو باریک پیس کے پاؤڈر بنا لیں اور اس میں سے 1 گرام مریض کو صبح اور 1 گرام مریض کو شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کروائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبض بھی ختم ہو جائے گی، اندرونی زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، بیرونی مسے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام علامات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، بہت جلد اس کا خون وغیرہ بند ہو جائے گا۔ دوسری بات ہم یہ ہے کہ اگر مسوں میں تکلیف ہو، درد ہو، خارش ہو، جلن ہو، کیا کیا جائے؟ اس کے لیے فوری طور پہ آپ یہ کریں کہ 1 تولہ کافور لے لیں، بازار سے مل جاتا ہے، پنساری کی دکان سے، چھوٹا دانے دار سوپ ہوتا ہے، دانے دار ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اس کے، وہ 1 تولہ، مکھن جو ہے یہ 5 تولہ، ان دونوں کو مکس کر کے مرہم بنا لیں۔ یہ بواسیری مسوں پہ دن میں 2-3 دفعہ لگائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرہم لگانے سے پہلے بواسیری مسوں پر برف سے کم از کم 10 سے 15 منٹ ٹکور کر لیں، اس سے مسے جو ہیں وہ بالکل سن نائب ہو جائیں گے، درد جلن خارش پوری ختم ہوگی، اور جب آپ یہ مرہم لگائیں گے تو اس کا بہت جلد فائدہ ہوگا، خون بھی بند ہو جائے گا اور مسے آہستہ آہستہ جھڑ بھی جائیں گے۔ اس دوران تمام ترش چیزیں، انڈے، کریلے، گوشت، بڑا گوشت، ٹماٹر، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، لیمن، یہ تمام کالے چنے، بھنے چنے وغیرہ مکمل بند کرنے ہیں۔ مریض کو آلو گوبھی نہیں کھانے دینا، مریض کو شلجم، گاجر، مولی، دال مونگ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا سالن بنا کے، کدو کا سالن بنا کے یہ زیادہ کھلائیں۔ سرخ مرچ جو ہے وہ بند کر دیں، کالی مرچ کا، زیرہ سفید کا استعمال کروائیں، ساتھ بڑی الائچی یا الائچی کا مسالہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریض بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔